روشن کمرے میں گہرا سکون نہیں تھا۔ خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ کھانے کی میز پر ہر چیز سجی تھی، مگر اس میز پر خوشی کہیں نہیں تھی۔ مناہل خاموشی سے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے پر اٹھتی۔ وہ آج بھی شاریز کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید آج وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے، شاید آج اسے اپنی بیوی یاد آ جائے۔ مگر رات بڑھتی رہی اور دروازہ بند رہا۔ آخرکار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود سے صرف اتنا کہہ سکی، کب تک مناہل؟ آخر کب تک؟ مناہل کی زندگی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ کبھی اس کے دل میں بھی خواب تھے، وہ بھی محبت بھری زندگی چاہتی تھی۔ اس نے شاریز کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا، اس کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑا، مگر بدلے میں اسے صرف تنہائی ملی۔ شاریز کے لیے وہ صرف ایک بیوی تھی، ایک ایسی بیوی جو اس کا حکم مانے، اس کی خاموشی کو محبت سمجھتی رہے اور اس کے غرور کو برداشت کرتی رہے۔ مناہل ہر بار خود کو سمجھاتی، شاید کل سب کچھ بدل جائے گا، مگر وہ کل کبھی نہیں آیا۔ ایک رات مناہل نے ہمت کر کے پوچھا، شاریز، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ شاریز نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ مناہل نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں اور بیوی کو شوہر کی محبت چاہیے۔ شاریز بیزاری سے مسکرا دیا۔ محبت کے نام پر ڈرامہ مت کر۔ یہ الفاظ مناہل کے دل میں اتر گئے۔ ساری رات خاموشی سے روتی رہی، مگر اب اگلی صبح پھر مسکرا دی، کیونکہ اسے رشتے بچانے کی عادت تھی، مگر رشتے تب ٹوٹتے ہیں جب حد ختم ہو۔ مناہل کے لیے وہ حد بھی آ گئی۔ اس کے اپنے خاندان نے بھی اسے ٹھکرا دیا۔ اس نے ماں جیسے رشتے سے فریاد کی، مگر اسے جواب میں نصیحتیں ملی، شادی ہو گئی ہے، اب برداشت کرو۔ کسی نے اس کا درد سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ وہ بارش میں گھر سے باہر نکل آئی، آنکھوں کے آنسو بارش میں چھپ گئے۔ اسی لمحے ایک گاڑی اس کے قریب رکی۔ ایک اجنبی چھتری لیے باہر آیا۔ اس کا نام زاویار تھا اور وہ مناہل کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ زاویار نے کبھی مناہل سے سوال نہیں کیا، اس نے کبھی اس کے ماضی کو نہیں خریدا، وہ صرف اس کی خاموشی سمجھتا تھا۔ ایک دن مناہل بہت پریشان بیٹھی تھی۔ زاویار نے دور سے اسے دیکھا، وہ قریب آیا اور صرف اتنا بولا، تم تنہا نہیں ہو مناہل؟ مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ کو کیسے معلوم کہ میں تنہا ہوں؟ زاویار کی آنکھوں میں درد اتر آیا، کیونکہ کچھ تنہائیاں چہرے سے نظر آتی ہیں۔ مناہل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے پہلی بار کسی اجنبی میں اپنائیت ملی۔ زاویار نے ہمیشہ اپنی حد کا خیال رکھا۔ وہ مناہل کو کسی غلط راستے پر نہ لایا، مگر اس کی عزت ضرور کرتا رہا۔ وہ محبت جو مناہل کو اپنوں سے نہ ملی، وہ احترام اسے ایک غیر دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مناہل کا دل بدلنے لگا۔ وہ خود سے بھی یہ بات چھپاتی رہی، مگر دل کو کب تک سمجھایا جا سکتا تھا؟ شاریز نے بھی یہ تبدیلی محسوس کر لی۔ اس کے اندر کا غرور جاگ اٹھا، جسے اس نے کبھی محبت نہیں دی تھی۔ آج اسے اسی عورت کو کھونے کا خوف تھا، اور یہی خوف تباہی بننے والا تھا۔ ایک رات شاریز نے مناہل کو روک لیا، مجھے زاویار کے بارے میں سب معلوم ہے۔ مناہل کے قدم وہیں رک گئے، تو پھر کیا جاننا چاہتے ہو؟ شاریز غصے سے اس کے قریب آیا، تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہو۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ خاموش نہیں ہوئی۔ ملکیت اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ تم نے مجھے کبھی محبت دی ہی نہیں، صرف حکم دیے، صرف زخم دیے۔ شاریز کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مناہل نے پہلی بار اس کے غرور کو توڑا۔ شاریز نے زاویار کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اسے یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی غیر اس کی چھوڑی ہوئی خوشی سنبھال رہا تھا۔ ایک رات اس نے زاویار کو اکیلے روک لیا، مناہل سے دور ہو جاؤ۔ زاویار نے پرسکون نظروں سے اسے دیکھا، اگر وہ تمہارے ساتھ خوش ہے تو ضرور، مگر
اگر وہ تم سے خوش نہیں تو اسے قید کرنے کا حق تمہیں نہیں۔ شاریز کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ دونوں کے درمیان شدید طلب کلامی ہوئی۔ زاویار نے صاف لفظوں میں کہا، اسے مزید توڑنے نہیں دوں گا۔ مگر اصل راز ابھی سب سے چھپا تھا۔ شاریز کے خاندان نے برسوں پہلے دھوکہ دیا تھا۔ مناہل کی شادی بھی اسی راز کا حصہ تھی۔ اسے محبت کے نام پر استعمال کیا گیا تھا۔ مناہل کے والدین سے ایک حقیقت چھپائی گئی اور شاریز سب کچھ جانتا تھا۔ زاویار بھی اس راز سے واقف تھا، اسی لیے وہ مناہل کے قریب آیا تھا۔ مگر اس کی محبت جھوٹی نہیں تھی، وہ سچ سامنے لانا چاہتا تھا۔ جب فائل سب کے سامنے کھلی تو شاریز کے خاندان کے چہرے بے نقاب ہو گئے اور مناہل کو اپنی پوری زندگی سمجھ آ گئی۔ مناہل کے آنسو اس دن رک گئے۔ اس نے پہلی بار خود کو کمزور نہیں سمجھا۔ اس نے شاریز کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھے بیوی نہیں، مہرہ سمجھا تھا، مگر اب میں کسی کے کھیل کا حصہ نہیں۔ شاریز کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا غرور اس کے سامنے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مناہل کو روکنا چاہتا تھا، مگر اس بار مناہل رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنی چیزیں سمیٹی اور گھر چھوڑ دیا۔ دروازے پر پہنچ کر ایک لمحہ رکی، پھر اس گھر کو آخری بار دیکھا اور اپنی آنکھوں سے آخری آنسو بھی پونچھ دیے۔ زاویار باہر خاموشی سے اس کا منتظر تھا۔ اس نے مناہل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، صرف اتنا کہا، فیصلہ تمہارا ہے۔ مناہل نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو؟ زاویار نے دھیمی آواز میں جواب دیا، تو میں تمہارا ہاتھ نہیں، عزت تھاموں گا۔ مناہل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے پہلی بار سکون سے مسکرایا۔ اس نے ماضی کے دروازے بند کر دیے اور اپنے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ کسی کی مجبور بیوی نہیں تھی، وہ اپنی مرضی سے جینے والی مناہل تھی۔ مناہل نے آخرکار خود کو پہچان لیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رشتے کیا ہیں۔ رشتے صرف خون کے نام نہیں ہوتے، رشتے احساس اور عزت سے بنتے ہیں۔ کبھی اپنے انسان کو توڑ دیتے ہیں اور کبھی غیر انسان بن کر سنبھال لیتا ہے۔ زاویار نے اسے محبت سے پہلے عزت دی، اسی عزت نے اس کے دل کو جیت لیا۔ مناہل نے اپنی زندگی کا راستہ چن لیا، وہ راستہ جہاں خوف نہیں سکون تھا، جہاں محبت ملکیت نہیں احترام تھی، جہاں ماضی صرف ایک سبق تھا اور مستقبل ایک نئی امید بن چکا تھا۔ یہی تو عشق زادی کی کہانی تھی، ایک ایسی لڑکی کی درد بھری داستاں جسے اپنوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، جسے شوہر نے محبت کے بغیر رکھا تھا، مگر ایک غیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اس کی اپنی قدر یاد دلائی۔ کیونکہ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، جب اپنے محبت نہیں کرتے تو غیر محبت کرتے ہیں، اور جب محبت حد سے گزر جائے تو واقعی بڑی تباہیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔